یا کوئی تواڈے زیر تحت فرشتے نے، تو جبریل حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متحد کئی فرشتے نے جڑے روح قبض کرتے ہیں، اور روح جدو بندے دی نکلتی ہے تے پیراں دیا انگلیاں تو شروع ہوتی ہے، پھر اگے ایستا 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 گوڈیاں تک، پھر ناف تک، پھر سینے تک، پھر حلق تک۔ یا رسول اللہ حلق تک وہ فرشتے روح لے کے آتے ہیں، پھر حلق تو اگے پھر میں اپنے ہاتھ نال انہاں دی روح قبض کر لینا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدو یہ پوچھیا، بندہ اندازہ بھی کر سکتا ہے نا کہ کوئی بندہ مغرب وچ مرن ڈے ہے، کوئی مشرق وچ مرن ڈے ہے، کوئی شمال وچ، کوئی جنوب وچ، مختلف جگہ تے لوگ مرن ڈے ہیں۔ کسے بندے تے کوئی دیر ہوئی ہوئے کہ اج فرشتے نو آن تے دیر ہے تے اس دے مرن تھوڑی جی لیٹ ہو رہی ہے، ایسا کدی ہویا ہے؟ رب کعبہ نے اذان لکھ چکیا ہے، 1 منٹ نہ اگے 1 منٹ نہ پیچھے، جیڑا ٹائم رب کعبہ نے لکھ چھڑیا ہے نا اسی ٹائم تے اذان آنی ہے۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ دسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ مردا ہے نا، اے میرے سامنے جیڑا ایک درخت لگیا ہے جس کے نال بے شمار پتے لگے نے، انہاں پتیاں تے لوگاں دے نام لکھے نے، لوگاں دے نام لکھے نے، اور جدو پتا وہ پیلا ہو جاتا ہے، سبز تو پیلا ہوتا ہے، تو اس بندے دے آن دا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ پتا ایستا پھر گر جاتا ہے، اور گر کے آ کے اس ٹیبل تے گرتا ہے، پھر میں اس کو وینا اس دے پیچھے اس بندے دا نام لکھے ہے، اے کول میرے رجسٹر بھی ہے، پھر میں اس بندے دا نام وینا، اس دے والد دا نام وینا، پھر اس کا نام مٹا دیتا جاتا ہے دنیا تو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ کار ہے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل تو لوگاں دیاں روحاں قبض کرنا ہے، میری امت دے بارے وچ تیرا کی خیال ہے؟ میری امت نال ذرا نرمی نال پیش آنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض گزارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی آج فرما رہے ہو کہ نرمی نال پیش آنا، رب کعبہ ایک دن دے اندر مینوں 70 مرتبہ یہ فرماتا ہے کہ اسرائیل میرے محبوب دی امت نال نرمی نال پیش آنا، ایک دن دے اندر 70 مرتبہ رب کعبہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب دی امت نال نرمی نال پیش آنا۔ گل کرن دا مقصد یہ سی کہ اسرائیل علیہ السلام کوئی بندہ مشرق وچ مرے، کوئی مغرب وچ مرے، کوئی شمال وچ، کوئی جنوب وچ، اسرائیل بیٹھا چوتھے اسمان تے، اور مغرب وچ، مشرق، شمال، جنوب وچ لوگ مر رہے ہیں، آئن کر کے انہیں حج کرنا ہے، اس دی روح قبض کر لینی ہے، اپنی کرسی تو اٹھدا تک نہیں ہے۔ اے خادم ہے میرے مصطفیٰ دا، اس خادم دی یہ شان ہے، پھر میرے مصطفیٰ دی کی شان ہے؟ اگر خادم دا یہ کمال ہے کہ چوتھے اسمان تے کرسی پا کے بیٹھا ہے، کوئی بندہ مشرق وچ مرن ڈیا ہے اتنے بھی پورا ہے، مشرق وچ مرن ڈیا ہے اتنے بھی پورا ہے، شمال وچ مرن ڈیا اتنے بھی پورا ہے، کوئی مغرب وچ، مشرق، شمال، جنوب وچ مرن ڈیا اتنے بھی پورا ہے، کسے بندے تے لیٹ بھی نہیں ہون ڈئی، اپنا کام سارا کرن ڈیا ہے، اور کسی حادثے کے اندر کئی لوگ مرن ڈے نہیں، لیکن اسرائیل اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ ایک غلام دی شان ہے، پھر آقا مصطفیٰ کی شان ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسرائیل علیہ السلام یہ نہیں ہو سکتا کہ فلانی علاقے بندہ مرنا ہے تو اسرائیل کو ٹائم نہیں، فلانی علاقے حادثہ ہونا ہے تو اسرائیل کو ٹائم نہیں، وہ بندے اسی طرح تڑفڑ رہے ہیں اور اسرائیل آئے گا تو جان کٹے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ نوری فرشتہ ہے، ہر جگہ تے موجود ہے، چوتھے آسمان تے میں موجود ہے، اور جتھے حادثات ہو رہے ہیں اتھے بھی موجود ہے، جتھے بندہ بیمار ہے اتھے بھی موجود ہے، جتھے کوئی مرن ہے اتھے بھی موجود ہے۔ پتہ لگیا اے تے غلام نوری فرشتے دا عالم ہے، پھر میرے مصطفیٰ دی شان دا عالم کی ہونا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت خیر بیت فرمایا، آپ فرماتے ہیں جنات پیاں نظراں، جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، بھائی جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، رب دے حبیب دیاں، جگ دے طبیب دیاں، جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، رب دے حبیب دیاں، جگ دے طبیب دیاں، کوئی اویس بن گئے، کوئی اویس بن گئے، کوئی بلال بن گئے، کوئی اویس بن گئے، کوئی بلال بن گئے، پیراں نوں چوم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، پیراں نوں چوم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، کوئی اویس بن گئے، کوئی بلال بن گئے، بھائی کوئی اویس بن گئے، کوئی بلال بن گئے، پیراں نوں چوم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، رب دے حبیب دیاں، جگ دے طبیب دیاں۔ سبحان اللہ۔ یہ تے غلام ہے، یہ تے غلام ہے۔ اگر غلام دی اے شان ہے تو پھر آقا مصطفیٰ دی کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مختلف مسالک، مختلف مذہب نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی میرے تے درود پڑھے گا، چاہے وہ مشرق وچ ہوے، چاہے مغرب وچ ہوے، چاہے شمال وچ ہوے، چاہے جنوب وچ ہوے، میں اس دا درود خود سنا۔ سبحان اللہ۔ تے جڑا قبر انور دے وچ ہوئے گا انہی درود سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ رب کعبہ پیدا فرمائے گا اور میری قبر انور تے کھڑا کر دے گا، اس نو ہر بولی آئے گی، اس نو ہر بولی وہ سمجھے گا۔ میرا امتی جیڑے زمین تے کسے خطے دے اندر درود میرے تے پڑھے گا، سلام پڑھے گا، وہ جڑا فرشتہ رب کعبہ نے مقرر فرمایا ہے، وہ فرشتہ اس کا درود وصول کر کے میری بارگاہ جو تحفہ پیش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا میرے روزے تے آ کے درود پڑھے گا، اس دا میں درود خود سنا گا،
جڑا دور درود پڑے گا رب کعبہ نے فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے کہ وہ فرشتہ میری بارگاہ چ درود پیش کرے گا. سبحان اللہ. اور پھر یہ نہیں، اس دا درود بھی پیش کرے گا، اس دا نام بھی پیش کرے گا، اس دے ابے دا نام بھی پیش کرے گا. سبحان اللہ. پتہ یہ لگیا اگر کوئی بندہ سرکار کی بارگاہ چ اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہے میرے مصطفیٰ دے درود پڑھے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ دے درود پڑھے. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد پاک کہ 70,000 فرشتے، کنے 70,000 فرشتے صبح تشریف لے کے آندے نے قبر انور تے، اور قبر انور میں اپنے پراں نال مس کردے نے، برکت حاصل کردے نے، اور صبح تو لے کے شام تک سرکار تے درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر شام نو وہ جاندے نے 70,000 اور آ جاندے نے، وہ آ کے سرکار کے صلوات و سلام دے روضہ پاک تے درود و سلام پڑھتے رہتے نے، اپنے پراں نال سرکار دی قبر انوار کو مس کرتے رہتے نے، برکت حاصل کرتے رہتے نے. حاضرین محتشم، سرکار کے صلوات و سلام نے فرمایا قیامت والے دن جدو قبر میری شک ہوئے گی، ای 70,000 دے فرشتہ دے جرمن دے اندر میں رب کعبہ دی بارگاہ پیش ہوں گا. سبحان اللہ. 70,000 فرشتے، ایک یا 200 یا 200 ہزار نہیں، 70,000 فرشتے سرکار کے صلوات و سلام دی قبر انور تے نزول کر دے نے. تو کیا رب کعبہ کو پتہ نہیں ہے جدو سرکار اپنی قبر انور دے اندر ہے ہی نہیں تو پھر 70,000 فرشتے بھیجن دا فائدہ کی ہے؟ اس دا مطلب ہے دلیل ہے کہ رب کعبہ لوگوں کو دسنا چاہتا ہے میں رب ہو کے حبیب دے روضہ انور تے 70,000 فرشتے بھیجن دیا. لوگوں سن لو، میرا حبیب قیامت تک اپنی قبر انور دے اندر زندہ ثابت ہے. سبحان اللہ. حضرین محتشم، یزید نے کربلا تو بعد جدو مکے تے لشکر دی چڑھائی کرائی نا، اپنا مدینہ منورہ تے لشکر دی چڑھائی کرائی، تو مدینہ منورہ دے اندر 3 دن نے جڑے لشکر والے سن 3 دن انہوں نے حلال چیزاں کر چھڑیاں کہ تسی کسی نو لٹو، کسی نو قتل کرو، کسی نو مارو، بڑے تے حلال ہے. اے یزید نے 3 دن مسجد نبوی شریف دے اندر گھوڑے بچے رہے، اونٹ بچے رہے، وہ پیشاب کرتے رہے، مسجد نبوی دی توہین ہوندی رہی. اور 3 دن اذان مدینہ منورہ مسجد نبوی دے اندر اذان نہیں ہوئی. 3 دن اذان معطل رہی، نماز معطل رہی. اور سرکار کے صلوات و سلام دا ایک صحابی جنہیں اپنی جان بچا کے سرکار دے ممبر رسول دے پیچھے چھپ گیا. اور 3 دن انہوں پتہ نہیں آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن اذان معطل، نماز معطل. آپ فرماتے ہیں جدو میں اس پوزیشن سا ممبر دے پیچھے چھپیا سا، میں نے پتہ نہیں لگتا کہ نماز دا ٹائم ہویا ہے کہ نہیں ہویا. آپ فرماتے ہیں میرا عقیدہ سی، رب کعبہ تے توکل سی. آپ فرماتے ہیں اور تے کچھ نہیں، روزہ رسول دے وچوں اذان دی آواز بھی آندی سی، تکبیر دی آواز بھی آندی سی. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں پھر میں وہ اذان سن کے سرکار دے روزہ انور اذان سن کے پھر میں نماز اپنی مکمل کرتا رہا. 3 دن آپ فرماتے ہیں سرکار دے روزہ انور چوں 5 ٹائم اذان دی آواز آتی رہی. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حاضرین محتشم، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور دے اندر جلوہ کرنے، اپنی قبر دے انور دے وچ جلوہ کرنے اور اپنے امتیاں دے حالات ویکھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا جینا بھی تواڈے لئی بہتر ہے، میرا مرنا بھی تواڈے لئی بہتر ہے. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا جینا، میری وفات بھی بہتر ہے، میری حیات بھی بہتر ہے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی سونیا مازاق دے کاجل والے وضحا دے مکھڑے والے واللیل دی زلفاں والے، تواڈا جینا تے بہتر ہے تے مرنا کس طرح بہتر ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جینا میرا اس لیے بہتر ہے
کہ رب کعبہ میرے تے وحی بھیجدا ہے، میں تانوں حلال تے حرام دی تمیز دسنا، اور میرا دنیا تو جانا میری وفا کس لیے بہتر ہے۔ فرمایا مرن تو بعد تواڈے اعمال جمعرات نو اور جمعے نو میری بارگاہ پیش ہوندے نے، اگر میرے کسی امتی دے اعمال اچھے ہون، فرمایا میں قبر دے اندر خوش ہونا، میں قبر دے اندر خوش ہونا، رب کعبہ دا شکریہ ادا کرنا۔ اگر کسی میری امتی دے اعمال اچھے نہ ہون، فرمایا پھر میں ہاتھ چکتے اپنے امتی لئی دعا کرنا، سبحان اللہ، اپنے امتی لئی پھر میں دعا کرنا۔ حاضرین محتشم، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دعا کرنا، آپ دی بارگاہ عمال دا پیش ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبر دے اندر زندہ رہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتوں تک فرمایا کہ تواڈے عزیز جڑے دنیا تو ٹر جان، تواڈے اعمال جمعرات نو انہاں دے کول پیش کیتے جاتے نے، وہ جڑے تواڈے عزیز وفات پا گئے نے، انتقال کر گئے نے، او اگر تواڈی اعمال صحیح سلامت ویکھن، اچھے ویکھن تے خوش ہوندے نے، اگر برے ویکھن پھر او تواڈے عزیز و اقارب تواڈے لئی دعا کردے نے۔ تو اس دا حدیث تو پتہ یہ لگیا کہ عام مسلمان جڑا ہے وہ قبر دے اندر زندہ، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو تسی قبرستان جاؤ، کتھے جاؤ؟ قبرستان جاؤ، اور سرکار کی سنت پاک ہے کہ سرکار قبرستان تشریف لے کے جانا جنت البقیع کے اندر، اور شہداء دی قبر ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اہل القبور، اے قبر والے ہو کی حال ہے تہاڈا، تسی ساڈے تو پہلے آ گئے، اسی تہاڈے بعد آنا نہیں۔ اور ہر امتی نو ہے کہ جدو بھی قبرستان دے کولوں گزرے انہاں نو سلام کرے، انہاں نو سلام کرے۔ اگر آپ قبرستان جو گزرو تے سلام دا ڈر ہے کہ انہاں نو سلام کرو، تو جو عام مسلمان تہاڈا سلام سن سکتا ہے تو میرا مصطفیٰ نہیں سن سکتا، میرا مصطفیٰ نہیں سن سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد گرامی فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا والضحیٰ دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے لجپال کریمہ کا نے فرمایا جدو تہاڈا کوئی عزیز مر جائے، کوئی ماما، کوئی چاچا، کوئی دادا، کوئی نانا، کوئی عزیز مر جائے، تہاڈا دل کرے ان دی ملاقات لئی قبرستان جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدو قبرستان دے جان دا طریقہ اے وے کہ جڑا مرن والا ہے ان دی قبر دے پیراں والے پاسے جاؤ، سر والے پاسے نہ جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پیراں والے پاسے، سر والے پاسے نہ جانا۔ صحابہ کرام نے عرض کی سونیا ماذاق دے کاجل والے والضحیٰ دے مکھڑے والے اے پیراں والوں کیوں جائیے، سر پاسوں کیوں نہ جائیے؟ سرکار نے فرمایا اگر سر والے پاسوں جاؤ گے وہ جڑا قبر وچ لیٹیا تہاڈا عزیز ماما یا چاچا یا نانا یا دادا بہن بھائی جڑا بھی لیٹیا ہے وہ گردن مروڑ کے ویکھے گا کہ کون آیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدوں گردن مروڑے گا تے تکلیف ہوئے گی، فرمایا انہوں تکلیف نہ دے وہ، انہوں تکلیف نہ دے وہ، اے پیرا لے پاسو جاؤ ان کر کے سدھا لیٹا لیٹا ویکھ لے گا کون آیا ہے، لیٹا لیٹا ویکھ لے گا کون آیا۔ پتہ لگیا کہ عام مسلمان قبر دے اندر آن والے نو ویکھ دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبر والا آن والے نو ویکھدا ہے۔ اگر غلام ویکھ سکتا ہے، غلام ویکھ سکتا ہے تے جن دے صدقے ساری نعمتاں ملیاں نے پھر آقا دی کی شان، سبحان اللہ، پھر میرے مصطفیٰ دی کی شان ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قبر دی زیارت کرنا، قبر دی زیارت کرنا، عام ایک بندہ ہے اس دا باپ مر جائے قبرستان جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا اپنے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرتا ہے رب کعبہ انہوں حج مبرور دا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج دا ثواب عطا فرماتا ہے۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ماں باپ دنیا تو ٹر جان، سرکار نے فرمایا پھر وہ قبراں دی زیارت کرے۔ سبحان اللہ قبراں تو روکیا نہیں، ماں باپ دنیا تو ٹر جان، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر وہ بندہ ماں باپ دی قبر دی زیارت کرے، رب کعبہ انہوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مسجد بھری ہوئی ہے، آواز ہی نہیں آئی، کیا بات ہے، ایک حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو ماں باپ کی شان ہے، سبحان اللہ، ماں باپ دی یہ شان ہے کہ ماں باپ دی قبر دی زیارت کرو، رب کعبہ حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی اللہ دے ولی دی زیارت کر لو قبر دی تو پھر رب کعبہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح اور آگے چلے جاؤ، اگر مدینے دے تاجدار دی قبر دی زیارت کر لو رب کعبہ پھر کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور دی زیارت کی تھی تے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا جن نے میری قبر نو ویکھیا، کمال ہے، جس نے میری قبر انور نو ویکھیا، سرکار نے فرمایا سمجھ لو اس نے میری حیاتی کے اندر زیارت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ قبر نو ویکھنا ایسی ہے جی سرکار دے سامنے بیٹھ کے سرکار نو ویکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر دے موقع تے ایک دن پہلے سرکار کے صلوات و سلام نے چہل قدمی فرمائی، سرکار دے صحابہ نال نے، اور میدان کے اندر سرکار کے صلوات و سلام نے نشان لگائے چھڑی نہ، سرکار دے ہاتھ چھڑی گئی، سرکار نے فرمایا کل فلانا کافر ایتھے مرے گا، سبحان اللہ بڑھتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل فلانا کافر ایتھے مرے گا، فلانا کافر ایتھے مرے گا۔ جننے مرے سن سارا دے نشان میرے مصطفیٰ نے ایک دن پہلے چھڑی نہ لگا چھڑے۔ لوگ چاہتے رہے نا کہ کل کی خبر نہیں ہے کسی کو، تے میرے مصطفیٰ نے کل کی خبر تسی ہے نا، سبحان اللہ، بھی کل ایتھے فلانا مرے گا، فلانا ایتھے کل مرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جدو جنگ ہوئی نا، جنگ بدر، جدو جنگ ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، رب کعبہ نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی، اور صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جتھے جتھے میرے مصطفیٰ نے نشان دے فرمائی سی نا کہ ایتھے مرے گا، اتھو ایک انچ نہ کوئی اگے ہویا نہ کوئی پیچھے ہویا ہے۔ وہ کافر اتھے ہی مرا ہے، وہ کافر اتھے ہی مرا ہے۔ اور جنگ تو بعد سرکار نے آرڈر فرمایا کہ یہ جننے کافر مرے نے وہ باقی انہاں دے رشتہ دار دا نس نس گئے، سارا مال مول چھڑ کے نس گئے۔ سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ نے اندیاں لاشاں نو چکو، ایتھے گڑا ہے اندے وچ سٹو، سارے وہ جڑے 70 مرے سن سارے چکتے اس گڑے دے اندر سٹیا گیا۔ جدو سٹیا گیا نا، جڑا میں نقطہ بیان کرنا چاہنا، جدو سٹیا گیا نا، اور جن کسی دی گردن لتھی ہے، کسی دا ہاتھ لتا ہے، کسی دی ٹانگ لتھی ہے، کسی دا کچھ لتھی ہے، وہ سارے پہ نے، بڑے بڑے کافر مکے دے سردار سارے مرے پہ نے۔ سرکار تشریف لے کے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار تشریف لے کے آئے۔ سرکار نے وہ جڑے مرے پہ سن نا انہاں نو خطاب فرمایا۔ سرکار نے فرمایا ہن دسو، اوے وڈیو رئیسو ہن دسو میرے رب دا وعدہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، بے شک میرے رب نے فیصلہ جیڑا کیتا ہے وہ وعدہ اس دا سچا سی، انہیں فیصلہ کر چھڑیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے ہاتھ پکڑ لیا میرے مصطفیٰ دا، یا رسول اللہ چھڑو، مرے پے نے او مرے پے نے، انہاں تہاڈی گل کی سننی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر انی گل میری انی گل تسی نہیں سن دے جنہیں وہ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کون سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ، جیڑے زندہ تا بندہ نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی گل تسی نہیں سن دے
جنی وہ سن رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر تو یہ ویکھیا ہے کہ مرن والا فلانا کافر ہے, مرن والا فلانا کافر ہے, یہ نہیں ویکھیا بلان والا کون ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ نہیں ویکھیا بلان والا کون ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے دور پاک وچ نا ایک مائی مسجد دے اندر جھاڑو نہ دینا, صفائی بھی کرنی. رات کا ٹائم ہویا, مائی کی طبیعت خراب ہوئی, مائی انتقال کر گئی. صحابہ کرام دا طریقہ کار سی, سرکار دی بارگاہ عرضی پیش نہ کیتی, خبر نہ دیتی, اس دا پہ جنازہ پڑا پڑو کے اس نو قبر دے اندر دفنا چھڑیا. صبح سویرے بارگاہ رسالت دے اندر سرکار دی بارگاہ عرضی پیش کیتی, یا رسول اللہ وہ جڑی مائی سی نا جڑی مسجد دے اندر جھاڑو دیتی سی وہ انتقال کر گئی. رات میں اسی اس کا جنازہ پڑھا کے اس نو دفنا چھڑیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تسی مینوں دس دو میرا جنازہ پڑھانا باعث رحمت سی اندے لئی, میرا جنازہ پڑھانا باعث رحمت سی اس لئی. سرکار نے فرمایا چلو. صحابہ کرام دا جب غفیر نال سرکار اس دی قبر تے تشریف لے گئے. جدو قبر تے تشریف لے گئے نا میرے مصطفیٰ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیڑی قبر دے اندر بند ہے, جیڑی مر چکی ہے, اس نے خطاب فرمایا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا مائی صاحبہ قبر دے اندر جیڑی اندھیری کوٹھڑی ہے, بد کوٹھڑی ہے, جن نہ کوئی دروازہ نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی باری ہے, اس دے اندر اندھیری کوٹھڑی دے اندر تینوں دنیا دے کیڑے عمل نے فائدہ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہنوں مری پئی مٹی اتنے پائیے, قبر بڑھائیے. صحابہ کرام نے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھوڑی آواز کی سننی ہے, وہ دیتے نے مڑا مٹی تھلے پئیے. سرکار نے فرمایا نہیں, تواڈے نالوں بہتی سنے گی. اللہ اکبر سبحان اللہ. تواڈے نالوں بہتی سنے گی, تواڈے نالوں سبحان اللہ بہتی سنے گی. پھر قبر کو آواز آئی, صحابہ کرام کا بیان ہے قبر کو آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اندر اندھیری کوٹھڑی دے اندر جن نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی باری ہے, اس بد کوٹھڑی دے اندر اگر میں کسی عمل نے فائدہ دیتا ہے, میں جڑا مسجد دی صفائی کر دی سانا رب کعبہ نے اسی دا صدقہ کر کے میں معافی عطا فرما دوں. سبحان اللہ. اگر مسجد دی صفائی کرنا نہیں بی بی قبر دے اندر بول سکتی ہے تو پھر داتا لجبیری نہیں بول سکتا, بابا فرید نہیں بول سکتا, غوث پاک نہیں بول سکتا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں بول سکتے. بول سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کہنا پے گا جنات پیاں نظراں, جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں, جنات پیاں نظراں بھائی جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں, رب دے حبیب دیاں جگ دے طبیب دیاں, جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں, جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں, رب دے حبیب دیاں جگ دے طبیب دیاں. کوئی او غوث بن گئے, کوئی معین بن گئے, کوئی او غوث بن گئے, کوئی معین بن گئے, کوئی او داتا بن گئے, کوئی فرید بن گئے, کوئی او داتا بن گئے, کوئی فرید بن گئے, کوئی او داتا بن گئے, کوئی فرید بن گئے. پیرانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے, پیرانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے, پیرانوں چم کے روڑے ہیرے تے
پئیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، رب دے حبیب دیاں، جگ دے طبیب دیاں۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبر دے اندر آپ دا جسم بھی صحیح سلامت، سبحان اللہ۔ سارے نبیاں دا، اولیاء کرام دا، اور اولیاء کرام تو درجہ اونچا ہے صحابہ کرام دا۔ اگر اولیاء کرام دے جیسے صحیح سلامت نہیں تو پھر صحابہ دی کی شان ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ دے جسم بھی صحیح سلامت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے روضہ پاک ممبر شریف تک ما بینہ بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ۔ سرکار دے روزے تو لے کے قبر انور تو لے کے ممبر تک درمیان جنی جگہ ہے نا وہ جنت دا باغ، سبحان اللہ، وہ جنت دا باغ ہے۔ یہ دوسری کے تیسری صدی دے اندر عیسائیاں نے سازش کی تھی، یہودیاں نے۔ یہودی آئے، دو پڑھے لکھے بندے روب مسلمانہ دا تارے، داڑیاں رکھیاں نے، سر تے امامے رکھے نے، چوڑے پائے نے۔ وہ آئے آ کے کمرہ لیا مدینہ منورہ دے اندر، اور کمرے دے اندر ہی سرنگ کھٹنی شروع کر دی۔ انہوں دا مشن یہ سی کہ سرکار دا جسم اطہر قبر دے اندر کڈنی۔ وہ کام ہی کرتے رہے، اور اتنے پیسے انہوں کو کہ صبح انہیں بیٹھ جانا تے مدینہ دے جننے لوگ سارا سخاوت دینی، پیسے دینی، اور جڑے لوگ تو زیارت واسطے جانے مشکا بھر بھر کے انہوں نے پانی پلانا، رستہ دے اندر کھڑے ہو کے جھاڑو دینے، خدمتگار اتھوں دے بڑے ہوئے نے، اور رات انہاں مشکا چو مٹی پانی تو دور مدینہ جا کے سٹ کے آنے۔ اور جدو سرکار دے روزے دے قریب پہنچے نا تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام دے اندر آپ دا غلام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے؟ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سے انہوں فرمایا، انہیں کہا کمال یار تو آرام نال بیٹھا ہے، اللہ اکبر۔ دو کتے نے مینوں وہ منہ مارن ڈائے نے میری قبر انور، انہوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال ٹائم تھوڑا ہے میں مختصر کرنا، سرکار نے ایک دفعہ زیارت کرائی، دوسری دفعہ پھر کرائی، تیسری دفعہ پھر کرائی۔ جدو تیسری دفعہ نور الدین زنگی نو زیارت کرائی نا، جدو نور الدین زنگی سمجھن نہیں رہا، سمجھ نہیں لیا نا، تیسری مرتبہ نور الدین زنگی نو سرکار نے اپنی زیارت کرائی، نال وہ جڑے دو کتے سن انہاں دی شکلاں بھی وکھائیاں کیا ہے نہیں۔ اللہ تے جیڑا قبر دے اندر زندہ ہی نہیں ہے انہیں وکھانا کی؟ جیڑا قبر دے اندر زندہ ہی نہیں ہے انہیں وکھانا کی ہے؟ وکھائے گا وہی نا جیڑا بولو بولو جیڑا ہوئے گا۔ نور الدین زنگی پھر اتھوں چلیا سادو سامان لے کے 16 دن دے اندر 25 دن دا سفر سی ملک شام تو مدینہ منورہ، گھوڑے تے آنا ہے، 25 دن دا سفر ہے، انہیں 16 دن دے اندر بندہ جان سکتا ہے کہ کتنی محنت انہیں کیتی ہوئی۔ 16 دن کے اندر پہنچیا، آ کے پون چھان کیتی، لوگاں نوں ملیا، ویندا رہیا کہ وہ بندے کیڑے نے، وہ کتے کیڑے نے، نظر نہیں آئے۔ لوگوں کو پوچھیا، دسیا جڑے تو دا گورنر سی انہوں پوچھیا کہ اور کوئی بندہ رہ تے نہیں گیا؟ انہاں کو نہیں کوئی نہیں۔ انہاں کہنے ویکھ لو، انہاں کو کوئی نہیں رہ گیا جی۔ انہاں کا سارا دیا لسٹا بناؤ، لسٹا بنائیاں۔ انہاں کہ جو دو بندے ایسے نے بڑے نیک نے، انہاں دنیا دا کوئی کام نہیں ہے، وہ حاجیاں نو زائرین نو پانی پلاندے نے، صفائیاں کردے نے، وہ سخاوت کردے نے۔ نور الدین زنگی فرمان لگے انہاں نو بلاؤ تسی،
جدو بلایا گیا ویکھیا سرکار نے جڑی رات انہوں نشاندہی فرمائی سی نا وہی دو کتے نے فرمایا انہوں گرفتار کر لو گرفتار کیتا گیا انہوں دے کمرے دی تلاشی لئی گئی پتہ لگیا کہ جتھے انہوں کو سرنگ لگائی ہے نا اتنے مسلے پائے پہ نے نمازانے اتنے مسلے نمازانے پائے نے ویکھیا کہ سرنگ بالکل سرکار دے روزے دے قریب پہنچی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے انہاں کتیاں دے بریک بریک کیما کر کے نا انہوں نے قتل کیتا اور سرکار دے روزے دے ارد گرد شیشہ تانبا پگھلا کے 4 چفیرے انہوں دیوار دی چڑھائی کرائی انہیں آکھا آئندہ واسطے کوئی جسارت یہ نہیں کرے گی اس دیوار کو اگے نہ لگ سکے اس دیوار کو اگے نہ لگ سکے تے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے شیشے دی جو تانبے دی دیوار کیوں کرائی اندر کوئی حیثی تھی کرائی اندر کوئی حیثی تھی کرائی نا کوئی حیثی تھی نور الدین زنگی نے شاہ میں تو بلایا نا کوئی حیثی کہ انہاں کتا دی شکلہ بھی کھائیا نا لوگ ہمیں لوگاں دے عقیدے خراب کر دے نہیں الحمدللہ سنیا دا کیتا ہے سبحان اللہ کہ سرکار قبر دے اندر زندہ نے آپ دا جسم صحیح سلامت ہے جتھے جانا چاہن جا سکتے ہیں کسی غلام تے مہربان ہون تے اپنی زیارت بھی کرا سکتے ہیں کسی شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل پیش فرمایا آپ فرماتے ہیں تیرے درد جو غلام ہو گئے سبحان اللہ تیرے درد جو غلام ہو گئے ان کے اونچے نام ہو گئے ہاں تیرے درد جو غلام